صبر کرو، کتاب رہ گئی لے کے آ رہا۔ حاضری کی کیا صورتحال ہے؟ کدھر ہے امیر صاحب؟ آپ ہی ہو؟ امیر بدل گیا؟ ادھر حاضرین کل کے پرسوں کے کون ہیں پتہ کریں، جلدی جلدی، وقت کی کمی ہے، نام لے لو بس ایک ایک دفعہ، پھر نہیں اٹھے تو مجھے بتاؤ۔ یہ جن کے نام لے رہے ہیں فوراً اٹھ جائیں، نہیں اٹھو گے اور پھر پکڑے گئے تو خیر نہیں ہے۔ جب وہ آ جائے تو آپ اس کو اشارہ کریں کہ وہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه في حديث واحد. جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صرف اور صرف ایک حدیث کے بارے میں انہوں نے سنا تھا کہ شام کے اندر ایک محدث ہیں، صحابی ہیں، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ صرف اور صرف وہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر، مسیرت شہر، ایک مہینے کا سفر، جانا اور آنا اور تکلیفیں اور مشکلات، اور نہ گاڑی ہے نہ بجلی ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قربانی دی اور ہم نے بڑا کام کیا۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن المبارک فرماتے تھے کہ تم ہمیں دیکھ لو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ آپ کھیل رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرمایا عبداللہ ابن انیس کے پاس۔ یہ انیس نہیں ہے، یہ انیس ہے، ٹھیک ہے؟ فی حدیث واحد، ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے، ایک حدیث کے علم کا حاصل کرنے کے لیے۔ جی وبه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حفص قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى وهو الحر بن قيس بن حسن الفزاري في صحيح موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔ حدیث تفصیل سے تقریباً گزر چکی ہے، اور وہی روایت دوبارہ آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک فزاری صحابی ہیں، یہ دونوں آپس میں اختلاف کرنے لگے بابت حضرت خضر کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شخص کے پاس گئے تھے وہ کون تھا اور کس لیے گئے تھے۔ یہ دونوں آپس میں کلام کر رہے تھے کہ قریب سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور اقرب هذه الامہ کہا گیا ہے ابی کو، اس امت کے سب سے بڑے قاری، اور کہتے ہیں کہ غالباً سورہ بینہ جب نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو یاد کیا، اور جب حضرت ابی تشریف لائے تو کہا گیا کہ سورہ بینہ نازل ہوئی ہے اور یہ صورت آپ پڑھیں گے، آپ پڑھ کے ہمیں سنائیں کس طرح ہے یہ۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور قرآن کریم کے بہت بڑے عالم ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔
جی فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ ہاں بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، ملأ کہتے ہیں معتبر لوگوں کو، قال الملأ، سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، معتبر لوگوں میں، بڑے لوگوں میں تشریف فرما تھے، یا قوم میں تشریف فرما تھے۔ اذ جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال هل تعلم احد اعلم منک، حضرت جی کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے جس کو آپ جانتے ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ظاہری اسباب کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ عالم وارث ہوتا ہے نبی کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خود اللہ کے رسول اور نبی ہیں، تو جب رسول اور نبی موجود ہے تو کسی عالم، کسی امتی، کسی امام وہ پیغمبر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اپنے مقام ضرور رکھیں گے لیکن پیغمبر کے سامنے وہ امتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی رسول ہوں، میں ہی نبی ہوں، میں ہی صاحب کتاب ہوں، میں ہی بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، میں ہی فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، میرے ہوتے ہوئے مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَا عَبْدُنَا خَضِرٌ، جی ہاں ہمارا ایک بندہ موجود ہے جو آپ سے زیادہ چیزیں جانتا ہے، اور وہ میں ہمارا بندہ خضر ہے۔ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ ملاقات کیسے ہوگی، کیسے جائیں گے، کہاں ملے گا؟ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آیَةً، اللہ نے فرمایا مچھلی آپ کے لیے نشانی ہے۔ وَقِيلَ لَهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ، جب آپ سے مچھلی غائب ہو جائے، فَرْجِعْ، وہیں پہ آپ رک جائیے گا۔ فرجع کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ لوٹ جاؤ، ایک معنی آتا ہے کہ رک جاؤ، ایک معنی آتا ہے باز آ جاؤ، سیاق اور سباق سے آپ ترجمہ کریں گے۔ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، قریب آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے گی۔ فَكَانَ موسیٰ علیہ السلام يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے آثار کو دیکھتے رہتے تھے پانی میں، سمندر میں، جس کے کنارے کنارے حضرت سفر کر رہے تھے۔ جی هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال تو ہو موسى گیا نا، ترجمہ بھی ہو گیا، اب آگے سے پڑھو۔ فقال متى موسى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پوتا یا نواسا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہے اور خادم ہیں اور حضرت کے بہت ہی چہیتے ہیں۔ اور میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بحوالہ کسی تاریخ کے سنا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل و نسب میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم ہیں۔ اور حضرت نے مچھلی مانگی، کہنے لگے مچھلی تو میں بھول گیا۔ کہاں بھول گئے؟ وہ جو ہم اِذَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، ایک چٹان کے پاس جو ہم رکے تھے، یا ایک چٹان کے پاس جو ہم نے آرام کیا تھا، وہاں پہ ایسا ہوا کہ کھانے کے برتن سے مچھلی بھاگ گئی۔ یہ عجیب بات ہے، صحیح ہے؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا جا رہا تھا، اور حضرت خضر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تکوینیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، اور تکوینیات کا نظام بالکل علیحدہ نظام ہے، اس میں ہماری عقل، اس میں ہمارا شعور، اس میں ہماری کتابیں، اس میں ہماری اندازے، وہ سب غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور تکوین کہتے ہیں اللہ کی منشا کے مظاہرے کو۔ پہلے بھی یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کی منشا، ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں خدا کی رضا ہے یا نہیں ہے۔
ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ ہر بات میں اللہ کی رضا، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا تو نیکیوں میں ہوگی اور اللہ کی قہر وہ بدی میں ہوگی۔ البتہ جو تکوینیات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا اللہ کی تکوین اور اللہ کی منشا کے مطابق۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تعالیٰ کے علم میں محیط کے بغیر دنیا کے اندر ایک کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عجائب و غرائب دیکھنے والے تھے۔ کشتی کو توڑا، بعد میں پتہ چلا صحیح ہے، اور بندے کو مارا، بعد میں پتہ چلا کہ ضروری تھا۔ دیوار بنائی، حضرت نے کہا کچھ ملے تو اس کے بدلے میں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ دیوار بنانا بھی کتنا ضروری تھا۔ تو اس کی ابتدا ہی بڑی عجیب معاملے سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خارق العادت معاملہ ہو جائے اور آپ کی پکی ہوئی مچھلی برتن میں وہ اچانک بھاگ جائے برتن سے، تو یہ تکوینیات کے معاملات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے، اور اب آپ جو ہے نا خضر کی تلاش کریں، یہیں کہیں آپ کو خضر مل جائیں گے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر کو پایا، حضرت خضر زمین پہ سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور سر سے پاؤں تک چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سر اٹھا کے فرمایا کون؟ کا موسیٰ۔ کون سا موسیٰ؟ کا موسیٰ بنی اسرائیل کا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھو ادھر، اور بس واپس حضرت اپنی مصروفیات میں شریک ہو گئے۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو حضرت کے خادم نے کہا میری مچھلی جو تھی نا وہ میں بھول گیا آپ کو بتانا۔ اور کیسے بھول گیا؟ وما انسانی ہو الا الشیطان، شیطان نے بلا دیا۔ اہم ترین معاملہ تھا، انبیاء کی ملاقات تھی۔ قال موسیٰ ذالک ما کننا نبغی، یہی تو ہم تلاش کر رہے ہیں، اسی علامات کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، دونوں لوٹ پڑے اور حضرت خضر کو تلاش کیا۔ فوجدا خضرا فکان من شأنہما ما قص اللہ فی کتابہ۔ جی باب فضل من علم وعلم، وبه قال حدثنا باب محمد۔ فضل من علم وعلم، یہ باب ہے کہ فضیلت ہے، ثواب ہے، تعریف ہے، بھلائی ہے ان کے لیے جو خود بھی سیکھے اور آگے بھی سکھائے۔ اس باب کے ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے ہیں، بیٹھ جاؤ، اور حدیث اس طرح لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں۔ ایک زمین وہ ہے جس پہ بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، فخرج منها الکلاء والشعب، گھاس نکلتی ہے، سبزہ نکلتا ہے، لوگوں کی فصلیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری زمین جو پانی کو جذب تو نہیں کرتی لیکن پانی کو محفوظ کر لیتی ہے، اور جو پانی اس میں جمع ہوتا ہے لوگ آتے ہیں پیتے ہیں، جانور آتے ہیں پیتے ہیں، اور چرند و پرند اور اللہ کی مخلوقات کو اس میں سے پانی ملتا ہے، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری قسم زمین کی ایسی ہے کہ جو نہ خود فصل نکالتی ہے نہ ہی پانی کو جمع کرتی ہے، بلکہ وہ قیعان ہے۔ کیا ہے؟ قیعان ہے، بالکل چٹیل، اور پانی آتا ہے تو اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، نہ کسی کو فائدہ دیا، نہ کسی کے لیے خیر کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی بھی قسمیں ہیں۔ وہ آدمی جو علم سیکھ لے، علم حاصل کر لے اور قرآن و سنت کے احکام کو اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جس کسی کو ان احکام کی ضرورت ہو، جس کسی کو ان احکام سے استفادہ کرنا ہو، فائدہ کرنا ہو،
تو لوگ آتے ہیں اور ان سے سیکھ لیتے ہیں. یہ ہے محدثین. یہ میں بیان کر رہا ہوں دوسری قسم، وہ زمین جو پانی کو جمع کر لیتی. امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح دیکھیں، امام مسلم کی دیکھیں، امام ترمذی کی سنن دیکھیں، ابو داؤد کی تو سنن دیکھیں، تو ایک علوم کا اور قرآن و سنت کا ایک خزانہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے اعمال، ہماری اور آپ کی عبادات، ہماری اور آپ کی نمازیں، ہماری اور آپ کے سلسلے، اس میں ہم حدیث کے ذخیرے کو، تفسیر کے ذخیرے کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے. جبکہ کچھ علماء ایسے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے معلوم ہونے والی مستدلات اور دلائل اور قیاسات اور فتاوی، ان سب کو جذب کرنے کے بعد ایک نیا علم ظاہر ہوتا ہے فقہ کی صورت میں، استنباط کی صورت میں، مسائل کے حل کی صورت میں، قیاس کی صورت میں. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد ابن الحسن شیبانی. یہ سارے کے سارے علماء اس حدیث میں بارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو جذب کیا، وہ لوگ جنہوں نے حدیث کو جذب کیا، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کے احترام و اقوال اور فتاوی کو محفوظ کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جیسے جیسے فتاوی ان کو چاہیے تھے ویسے ویسے مسائل حل کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے. اور وہ آدمی کہ جو نہ حدیث پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو اپنے مفادات اور مقاصد کو صحیح کرنے کے لیے پڑھتا ہے. فکانہ قیعان، وہ چٹیل میدان ہے. عجیب بات ہے کہ آج کل کے دور میں جو جس چیز کا منکر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اسی کا نام لیتا ہے. مثلا جو سب سے بڑا بدعتی ہوگا وہ اپنے آپ کو کہے گا جی اہل سنت والجماعت. شکل دیکھو اور اہل سنت والجماعت کو دیکھو. اہل سنت والجماعت یہ نہیں ہے بلکہ الملل والنحل، امام عبد الکریم، محمد ابن عبد الکریم، ان کی کتاب، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے اہل سنت والجماعت؟ ما انا علیہ واصحابی، اس راستے پہ جس راستے پہ میں ہوں اور جس راستے پہ میرے صحابہ ہیں، یہ راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے. لیکن بدعتی وہ اپنے آپ کو سنی کہے گا. اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی افراد اور صحابہ اور ائمہ مسلمین سے اختلاف رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتا ہے کہ میں تو ان کے گھر کا آدمی ہوں. اور جو لوگ قرآن کے منکر ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر اور علماء کرام اور قرآن کریم کے ساتھ پھر حدیث کے استدلالات، کوئی کہتا ہے ہم اہل قرآن ہیں. اہل قرآن کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ قرآن کے منکر ہیں. اور کوئی کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے یہ حدیث کے منکر ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر کے دکھاتے تھے کہ یہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ضد کے نام رکھے ہوئے ہیں، حقیقت میں جس چیز کا وہ نام لے رہے ہیں خود اس کے منکر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حدیث امام طحاوی نے نقل فرمائی، جو حدیثیں تاج العروس والے زبیدی والگرامی نے یا نصب الرایہ والے نے نقل کی ہیں، وہ حدیثیں ان کو پسند نہیں آتی ہیں، صاف انکار کرتے ہیں اس کا. ہمیں حدیثیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ حدیث چاہیے جو ہمارے مطلب کی ہے. تو یہی تو ہے
اللہ کے دین میں اپنے معاملات اور اپنے مفادات کو سیدھے کرنے والی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور تمام اہل علم کو ایسی زمین جیسا بنائے کہ وہ قرآن کو بھی سیکھ لے، وہ حدیث کو بھی سیکھ لے اور ان کی بتائی ہوئی روشنی میں آگے سفر کرے۔ جی پڑھو۔ وبه قال حدثنا کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ حدیث پوری نہیں کی؟ اچھا پڑھو، ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلة للماء فأنبتت الكلا والعشب جی یہ دیکھیے ذرا، کمثل الغیث الکثیر، موسلادھار بارش۔ کیا چیز؟ موسلادھار بارش۔ پشتو میں کیا کہتے ہیں موسلادھار بارش کو؟ پشیب و باران، بالکل صحیح ہے۔ اور اصاب ارضا فکان منها نقیتا، صاف ستھری زمین تھی، تیار زمین تھی، قبلت الماء، اس نے پانی کو پی لیا، فانبتت الکلاء والعشب، پس اس سے گھاس بھی نکل آئی اور سبزہ بھی نکل آیا، وکانت منها اجادب، اور ایک زمین سخت تھی۔ کیسی تھی؟ سخت زمین تھی۔ اے الارض الصلب، دیکھ رہے ہیں نا، الصلبہ، سخت زمین۔ امسکت الماء، پانی کو روک لیا، فنفع اللہ بها الناس، لوگوں نے وہاں سے اللہ کا فائدہ اٹھایا، یعنی پانی پیا، فشربوا، پیا، وسقوا، اور پلایا، ورعوا، اور اپنے یعنی جو ریوڑ ہوتے ہیں جانوروں کے اور تمام مویشی ہوتے ہیں ان کو بھی سیراب کیا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم پہنچ جائے، انما ہی قیعان، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ چٹیل ہوتے ہیں۔ اس کا جو قیعان کا مادہ ہے نا وہ ہے قاع۔ کیا ہے؟ قاع۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ جو قاع ہے یہ کہتے ہیں بالکل چٹیل کو، جس میں کوئی کام کی چیز نہ ہو اور خالی ہو۔ لا تمسک ماء، نہ وہ پانی کو روکتی ہے، ولا تنبت کلا، اور نہ ہی وہ سبزہ نکالتی ہے۔ فذالک، پس یہ مثل من فقہ فی دین اللہ، فقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہے مثال اس بندے کی جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، ونفعہ، اور اس کو اللہ کا دین فائدہ دے، بما بعثنی اللہ بہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، فعلم وعلم، خود بھی سیکھا دوسروں کو بھی سکھا دیا۔ یہ ہے اصل علم، علم نافع، کہ انسان خود سیکھے اور پھر بس منہ پہ ڈھکن رکھ کے کہیں بیٹھ جائے اور کہے کہ جی میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ آپ کا فیض اور آپ کا فائدہ دوسرے مسلمانوں تک نہیں پہنچ رہا۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور جس کسی نے پیغمبر کی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، سر نہیں اٹھایا، یعنی کوئی خاص توجہ ہی نہیں ڈالی اس پہ، جیسے اس وقت بھی بہت سارے لوگ سو رہے ہیں۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور وہ ہدایت قبول نہیں کی جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجی ہے۔ قال ابو عبداللہ قال اسحاق عن ابی اسامہ وکان منها طائفة قیلت الماء، قبلت الماء کی جگہ ایک روایت میں قیلت الماء ہے کہ پانی اس کے اوپر سے گزر گیا، قاع یہ آ گیا، قاع یعنی وہ چٹیل ہے، قاع ایسے پانی کو، ایسی زمین کو کہتے ہیں، یعلوہ الماء جس کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے۔ قاع کسے کہتے ہیں؟ یعلوہ الماء، ایسی زمین کو کہتے ہیں جس کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے۔ والصفصف، امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے وہ آیت کی طرف چلے گئے، تو آیت میں صفصف بھی ہے نا، فرمایا المستوی من الارض، سیدھی زمین، برابر کی زمین، یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سیدھا کر دیں گے۔ جی
باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع على الإسلام. وبه قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. جی باب رفع العلم وظہور الجہل. چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ علم کا باب بیان فرما رہے ہیں تو علم تو بہت بڑا میدان ہے اور علم کی وجہ سے دنیا آباد ہے، علم کی وجہ سے دنیا میں اصلاح ہے، علم کی وجہ سے دنیا میں نیک لوگ ہیں، علم کی وجہ سے دنیا میں امر بالمعروف ہے، علم کی وجہ سے دنیا میں نہی عن المنکر کے ابواب قائم ہوتے ہیں، علم کی وجہ سے آدمی بہت قیمتی ہو جاتا ہے، بے علم آدمی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو علم کا مقام اور مرتبہ ہے یہ مفت میں نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو علماء اور محدثین باقاعدہ درس حدیث قائم کرتے ہیں، فقہ کی کلاسیں قائم کرتے ہیں، تمام چیزیں، اور اس میں سند بیان ہوتی ہے۔ یہ سند کیوں بیان ہوتی ہے؟ اس لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سند اور تعلق ثابت ہو جائے۔ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کی محبت میں اور آپ کے ساتھ عقیدت میں علم والے اپنے آپ کو پیغمبر کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کا نظام ہے کہ عروج و زوال، زمانے کا گزر، دن رات، یہ وقت گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں سب کو۔ ایک دن آنے والا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ۔ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہی ہدایت پہ۔ اور آخرت کیسے قائم ہوگی؟ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، جب روئے زمین پہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے گی، اور جب روئے زمین پہ اللہ کے دین کو یتیم اور مسکین بنا دیا جائے گا، تب جا کے ایسے لمحات آئیں گے کہ پھر کوئی انسان، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی جانور وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ظہور جہل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ظہور جہل، جہل کا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کیسے ظہور جہل ہوگا؟ کہ عوام کو علم اور جہل میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج بھی اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جہلاء جنہوں نے قرآن و حدیث اور فقہ کو قریب سے بھی نہیں گزرے، ہوا بھی نہیں لگی، وہ بڑے بڑے صوفی بنے ہیں، بڑے بڑے پیر بنے ہیں، بڑے بڑے عامل بنے ہوئے ہیں، اور دنیا ان کے آگے پیچھے ہو رہی ہے، او جی زندہ باد مرد آباد۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہالت کی علامات۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ سونا ہے یا پیتل ہے، کھوٹ ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اہل کتاب تم خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو، تو خود بھی جو گمراہ ہو وہ دوسرے کو کیا کہے گا؟ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ۔ فرعون بے ایمان اپنی پوری قوم کو جہنم لے جائے گا، خود اکیلے ذمہ دار ہے اس کا، ایسی غلط کام اور شرارتیں کی ہیں اس نے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم کیسے اٹھے گا؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی لا ينتزع علما انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ اچانک علم آسمان پہ چلا جائے گا، ولیکن ينتزع علما برفع العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم ایسے اٹھائے گا کہ علماء آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بات بھی بالکل آپ حضرات کے سامنے ہے۔ گزشتہ 3 سال کے عرصے میں، 2.5 سال کے عرصے میں کس طرح ہمارے بڑے علماء ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اس پہ بھی ہم راضی ہیں کیونکہ یہ حدیث شریف میں موجود ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھو۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر ان من اشراط الساعه ان يقل العلم، فاعل بنے گا نا، أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یقل العلم، علم بہت کم ہو جائے گا۔ اصل میں علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، وحی کا علم۔ امام صاحب کا قول یاد رکھیے گا، العلم ما قال اللہ والرسول، علم وہ ہے جو اللہ اور رسول کے ارشادات ہیں۔ یہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، لوگوں کا اس پہ عمل کم ہو رہا ہے، لوگوں کا اس پہ التفات کم ہو رہا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ علم کی کمی صرف عمل میں بھی ہے، علم کی کمی اخلاص میں بھی ہے، علم کی کمی فتاوی میں بھی ہے، علم کی کمی حدیث میں بھی ہے۔ ہر وہ میدان جس میں ہمارے دین اور ہماری شریعت کا قیم دلائل موجود ہیں، جب قیامت آنے لگے گی تو وہ دلائل کمزور پڑ جائیں گے۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلِ، اور اس کے مقابلے میں جاہل ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جگہ جگہ بغیر علم کے بات، عقل کی بات، عوام کے پسندیدہ باتیں کرنے والے، اگرچہ اس میں کوئی علمی وزن موجود نہ ہو۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رات کی آخری نماز وطر بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور انشاءاللہ جہاں جہاں آئیے آپ کو نشاندہی کرائیں گے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ رات کو نماز پڑھ لیں، آپ نفلیں پڑھ لیں، آپ تہجد پڑھ لیں وطر کے بعد۔ یہ آدمی جو فتویٰ دے رہا ہے یہ زمانے اور عوام سے متاثر ہو کے فتویٰ دے رہا ہے کہ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے ہمیں نماز سے روک دیا، لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے ہمیں تہجد پڑھنے سے روک دیا، خاص طور پہ رمضان میں، اس لیے کہ رمضان میں وطر با جماعت واجب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے موقف کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق کا بیان فرماتے تھے۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں، یہ جو بغیر ٹوپی کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے لوگ بڑے کمزور پڑ گئے ہیں، جی کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ اب علماء بھی یہ باتیں کرتے ہیں، ائمہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں عوام کے خوف سے، کہہ نہیں سکتے کہ ٹوپی پہنو، کہہ دیا تو وہ آگے سے ببر شیر ہے، مونچھیں کھڑی کر کے آ جائے گا کہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے فرمایا وَيَظْهَرَ الْجَهْلِ، اور جو جاہلانہ روش ہوتا ہے اور جو جاہلانہ طور طریقے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور علم جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ زنا بہت زیادہ نظر آنے لگے گا۔ زنا کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان اور مسلمہ کا ایمان جب تک مضبوط ہے وہ صرف حلال راستوں سے اپنے تمام
شہوات اور اپنی نفسانیات کو پورا کریں گے، لیکن جہاں پہ ان کے لیے شریعت کے احکام واضح نہیں ہوئے یا وہ عمل نہیں کر سکے، آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں نکاح کرنا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، اور نکاح کے مسائل، نکاح کی تیاری، نکاح کے لیے اور نہ جانے کیسے کیسے شرائط لگائی جاتی ہیں، مشکل ترین انسان کو مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اس لیے طلاق بھی عام ہو رہی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی، بڑے شوق سے شادی ہوئی، اور چند ہی دنوں میں معاملہ خراب ہو گیا، طلاق ہو گیا۔ اب یہ لڑکا اور یہ خاتون دوبارہ جب بھی نکاح اور شادی کی طرف جائیں گے یہ ڈریں گے کہ یار یہ تو خطرناک چیز ہے، میں پتہ نہیں کہاں پھنس گیا، کیا ہو گیا، حالانکہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ آ جاؤ حساب کر لیتے ہیں کہ زندگی کے 30 سال میں تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی حدیث پڑھی ہے، کتنی فقہ پڑھی ہے، کتنے مسائل پڑھے ہیں، کتنی دفعہ جمعے کے دن مولوی صاحب کی بات سنی ہے جا کے؟ نہیں سنی، اب پھنس گئے تو پھر آ گئے، مولوی صاحب آپ کچھ کریں۔ ہاں ہم کیا کریں بھائی، طلاق تم دے رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ جو کرنے کے کام تھے وہ تو سارے آپ اپنے حصے میں کر چکے ہو۔ بہرحال تو فرمایا کہ جو ہے زنا عام ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ زنا عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ زنا صرف عملاً زنا نہیں ہے، والاعین تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور نہ جانے انسان جس راستوں سے زنا کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، وہ سارے راستے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور قرب قیامت کی علامات ہیں کہ کھلے عام یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اور وتکثر النساء، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، عورتیں بہت ہو جائیں گی۔ ہاں جدھر نظر ڈالو گے خواتین ہوں گی۔ ایسا زمانہ آیا ہے مسلمانوں پہ بڑی تکلیف دہ مراحل آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں جب چنگیزیوں نے حملہ کیا تو چنگیزیوں کی ایک عورت ہوتی تھی اور مسلمانوں کے 20 مرد 25 مرد ہوتے تھے۔ عورت کہتی تھی لائن سے کھڑے ہو جاؤ، وہ لائن سے کھڑے ہو جاتا۔ پھر عورت کہتی تھی اب ایک ایک کر کے آگے آؤ، اس کے بعد چھری ہوتی تھی ذبح کرنے کے لیے، اور مسلمان مردوں کو چنگیزی عورتوں نے ذبح کیا۔ ایسے بھی مشکلات آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ انہن خلقن من ضلع الایسر، بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، فاتقوا اللہ فیہن، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ عقل کی بھی کمی ہے، ناقصات العقل والدین ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے خاتون پہ، کوئی مرے یا جیے کسی کو تکلیف ہو تو ہو، یہ قرآن و سنت کی پکی ڈکی باتیں ہیں، اور خواتین خود اس بات کو جانتی ہیں کہ مرد کے بغیر اس دنیا میں ان کی زندگی ناممکن ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ خواہ مخواہی میں لوگوں کو بلیک میل کرنا اور مردوں کو ظالمانہ دکھانا، یہ مردوں کا احسان ہے کہ آج خواتین مزے سے دنیا میں رہ رہی ہیں۔ قسم بخدے کا منگا نیت خراب شبیاد دی پاتش، صحیح ہے۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالِ، اور آدمی کم ہو جائیں گے، کام کے آدمی، بہترین آدمی، قیم، پورا آدمی، پورا جو نوجوان ہوتا ہے، حتیٰ یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ ایک زمانہ آئے گا کہ 50 عورتوں کے اوپر ایک نوجوان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت سے دنیا سے گزار دے۔ یہ معاملات تو بڑے خطرناک ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ ایسے مسلمانوں نے دیکھا ہے، بوسنیا میں کوئی دفنانے والا نہیں ہوتا تھا مرد، صرف عورتیں ہوتی تھیں۔ چیچنیا میں مردوں کو ختم کر دیا گیا، کوسوو میں مردوں کو ختم کر دیا گیا، الجزائر میں مردوں کو ختم کیا گیا، عورتوں نے قبریں کھودی اور اپنے بڑوں کو دفنایا۔ ایسے ایسے حالات آئے ہیں، سب قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ جی
باب فضل العلم به. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى أني بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک برتن میں دودھ دیا گیا. فشربت، میں نے دودھ پیا. حتی انی لأری الری، یہاں تک کہ میں دودھ کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. یخرج من اصفاری، کہ وہ میرے ناخنوں میں ظاہر ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا بہترین دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس کی سفیدی وہ پیتے پیتے آپ کے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگی. ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب، اور پھر میں نے جو مجھ سے دودھ بچ گیا تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. قالوا فما اولته یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضرت اس کی تعبیر کیا کی ہے آپ نے؟ قال العلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ہے. آپ طلباء کرام میں سے، علماء کرام میں سے جو بھی خواب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دودھ عطا فرما رہے ہیں، دودھ پی رہا ہے، دودھ دیکھ رہا ہے، دودھ اس کے قریب میں ہے، بہت بڑی بشارت ہے علم کی اور عمل کی اور دین کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پینے کی چیزیں پیش کی گئی تھی، ایک شراب اور دوسرا دودھ. کیا چیز؟ شراب اور دودھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شریفانہ طبیعت ہے، فطرت کی طبیعت ہے، انسانوں میں باکمال فطرت و طبیعت ہے. آپ نے شراب کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائی اور آپ نے دودھ پسند فرمایا، دودھ پیا. اس لیے جو امت کے نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ علم کی طرف متوجہ رہیں اور پینے میں دودھ کی طرف متوجہ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بڑی برکت دیں گے. امام بخاری کے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی باقی سب چیزیں چھوڑ دی تھیں، دودھ پیتے تھے اور کھجور کھاتے تھے بس. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ علم کا کیا مطلب ہے، یعنی دودھ کا علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویل کی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عوالم پیدا کیے ہیں. ہم اور آپ جس میں ہیں عالم ناسوت ہے، اس کے بعد پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے. اسی طرح اس سے پہلے عالم ارواح تھا، جب آدمی مر جاتا ہے ارواح واپس وہاں جاتی ہیں. اسی طرح جو عالم رؤیا بھی ہے. کیا ہے؟ عالم رؤیا یعنی نیند کا عالم، خواب کا عالم. یہ بالکل مختلف عالم ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح اٹھ جاتی ہے، النوم وخل الموت. اور جس طرح اس کی توجہات ہوتی ہیں، جس طرح اس کے کام ہوتے ہیں، جس طرح اس کے شوق ہوتے ہیں، اس کی وہ روح اللہ کے حکم سے دنیا میں گھومتی پھرتی ہے، کبھی کیا، کبھی کہاں، کبھی کہاں. اور جیسے ہی یہ اٹھنے لگتا ہے اور اس کے جسم میں جان آنے لگتی ہے تو فوراً روح کو یہ حکم ہے کہ واپس پہنچنا ہے ہر حال میں. جس دن واپس نہیں آئی روح اس دن ختم، مولوی صاحب مر گیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے خواب کی حقیقت. پھر آدمی اٹھ کے بولتا ہے جی میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، وہ دیکھا. تو خواب تو ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے. اول ما بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ. آپ کو خواب آتے تھے، پیغمبر کے خواب وحی ہے، پیغمبر کے خواب حکم شرعی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور وہاں سے پھر جو علم سیکھا گیا ہے وہ علم علماء امت نے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم رؤیا میں بہت بڑی امامت کا درجہ دیا تھا. اور ایسے مشکل ترین خواب حضرت ایسی تعبیر اس کی نکالتے تھے کہ بغیر مبالغے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کے بڑے بڑے علماء
اپنے خواب حضرت کو بتاتے تھے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا بتائیے۔ حضرت خود بھی فرماتے تھے کہ 2 علوم میں نے اپنی جیسے لوگ نہیں دیکھے، ایک علم الرؤیا، دوسرا علم الاسماء، نام رکھنے کا علم، عجیب و غریب نام، غلط نام، بے معنی نام، بغیر کسی فضل والے نام، بغیر کسی اچھائی والے نام رکھ دیتے ہیں بچوں پہ، پھر وہ بچہ جب اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے حساب لوگوں کے حضرت نے نام تبدیل کیے، صحیح نام رکھوائے، اور الحمدللہ ان ناموں کا اثر بالکل واضح ہے۔ کل ہی ایک صاحب تشریف لائے تھے ہمارے، بہت ہی محترم اور بزرگ ہیں بیگ صاحب، میں نے ان سے ان کی صاحبزادی کے احوال پوچھے، کچھ پریشان تھے، کہنے لگے جب سے حضرت مفتی صاحب نے اس کا نام بدل دیا تو وہ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گئی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے۔ ہاں، بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر، اور یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عشق اور محبت والہانہ دیا تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی کہتے تھے بیٹا ہوگا تو انور شاہ نام رکھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے محبت اور یہ سلسلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا۔ مثلا میں آپ کو ایک خواب بتاؤں۔ حضرت والد صاحب کے خاص شاگرد ہیں، ہمارے چچا ہیں منصور بھائی، آپ جانتے ہیں سب ان کو۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک ہیرا ہے، ایک یاقوت ہے، اور ایک مرجان ہے، اور ایک زمرد ہے۔ کیا؟ جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں اس کی ایک قسم اس میں موجود ہے، اور ہیرا بھی تھوڑا سا اس میں یعنی نشان لگا ہوا ہے، اور یاقوت بالکل صحیح برابر ہے، اور جو مرجان اور زمرد ہے اس پہ بھی ہلکے ہلکے نشانات ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ بہت قیمتی پتھر ہیں، بہت خوبصورت پتھر ہیں، لیکن اس پہ ہلکے ہلکے نشانات ہیں، اگر یہ نشانات اس سے ہٹ جائیں تو کیا ہی بات ہو۔ یہ خواب انہوں نے حضرت والد صاحب کو سنایا۔ حضرت والد صاحب نے خواب کی تعبیر بعد میں دی، کیسے دی کہ پشاور کے قریب حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا، حضرت کی ٹانگ ٹوٹی، مولانا صبا حسن صاحب تھے، ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی، منصور صاحب کی کمر میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی، اور حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ ہو گیا سب کچھ تو پھر حضرت نے منصور چاچا سے کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا غور کیا اس پہ؟ جی غور کیا۔ کہا دیکھو نشانات نظر آ رہے ہیں، ہیرے پہ نشان ہے، یاقوت پہ نشان ہے، ایک ان میں کوئی ساتھی تھے وہ بالکل محفوظ تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ محفوظ آدمی ہے، باقی 3 پہ نشان ہے، یہ آپ کو پہلے سے اشارہ دیا جا رہا تھا کہ صوفی جی گاڑی شوق سے چلاؤ لیکن دیکھ کے چلاؤ، غلط نہیں چلانی۔ یہ تعبیر کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت والد صاحب نے کئی مہینوں بعد اس جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کیا، بتے ھذا تعویل رؤیایا من قبل۔ حضرت والد صاحب نے بعد میں کئی خوابوں کی تعبیرات سنائی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا جی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ گائے ذبح ہوئی ہے، تو آپ پریشان تھے کہ شاید میرے صحابہ پہ کوئی تکلیف آنے والی ہے، اور پھر کیا ہوا کہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال سے ایک دن پہلے میری چھوٹی بہن نے بھی یہ خواب دیکھا کہ گائے کھڑی ہوئی اور گائے ذبح ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مماثلت پیدا فرما دی ہے کہ جو خواب صحابہ اور انبیاء کو آ رہے تھے وہی حضرت کے اولاد اور حضرت کے شاگرد دیکھ رہے ہیں۔ بے شمار اس میں مماثلتیں موجود ہیں۔ پیر کا دن تھا، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی حضرت کی، اور آخری حد تک حدیث میں مشغول رہے، جمعے میں مشغول رہے۔ بس بہرحال ایک عجیب و غریب حادثہ ہے، اور یقین کیجئے کہ اس حادثے کو برداشت کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں، لیکن اللہ کی قدر، اللہ کی رضا، اللہ کی منشا پہ ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نکال کے لے آئے کہ عمر بن الخطاب کی رائے دین کے خلاف یا پیغمبر کے خلاف یا قرآن کے خلاف نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث۔ عمر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو حدیث میں کہا گیا اور جو قرآن میں کہا گیا بس وہی صحیح ہے، اور حضرت عمر کا نام آتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ حق کا اعلان ہونے والا ہے، سچ کا اعلان ہونے والا ہے، جو صحیح بات ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اسی پہ مسلمان چلیں گے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں دودھ پلایا، یعنی علوم عطا فرمائے، اور ایسے علوم عطا فرمائے کہ الیامع التمر فی موافقات عمر، جلال الدین سیوطی 28 مقامات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں قرآن کریم میں نازل ہوئے ہیں۔ حدیث میں بے شمار مقامات موجود ہیں۔ حضرت عمر بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہاں قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم۔ دیکھ لیجئے بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں حضرت عمر کو دودھ پلایا اور فرمایا اللہ نے عمر کو علم دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی ادھر ادھر کی جو باتیں کرے، غلط بات کرے، گستاخی کرے، حضرت کی شان میں کمی کرے، تو وہ خود غلط راستے پہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے صحابہ، ہمارے بڑے، وہ بالکل صحیح لوگ تھے۔ جی باب الفتیا وهو واقف على ظهر الدابة او غيرها۔ باب الفتیا، فتیا اور فتویٰ یہ دونوں، افتہ یفتی، افتہ یعنی فتویٰ دینا، مسئلہ سمجھانا۔ اصل میں فتویٰ کہتے ہیں بیان و حکم شرعی۔ کیا کہتے ہیں؟ بیان و حکم شرعی، یعنی شریعت کے حکم کا بیان کرنا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم بیان فرما رہے ہیں، اور کتاب العلم میں چونکہ فتویٰ بھی آ گیا، مسائل بھی آ گئے، تو فرمایا کہ یہ باب ہے کہ دینی مسئلہ بتانا جائز ہے اپنی سواری کے کمر پہ بیٹھ کے، اس کے اوپر بیٹھ کے۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانوروں کو اپنے ممبر نہ بناؤ۔ کیا؟ جانوروں کو اپنا ممبر نہ بناؤ، یعنی کہ صوفی جی تقریر کر رہا ہے اور اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اونٹ غریب پچھلے 3 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، تو غلط بات ہے۔ دراز گوش پہ بیٹھا ہے صوفی صاحب، اور جی لوگوں میری بات سنو، ٹھیک ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، خچر پہ بیٹھا ہے، فرمایا مناسب نہیں ہے۔ جانور کو سائڈ پہ کھڑا کرو، اس میں سے اتر جاؤ اور پھر آ کے لوگوں سے بات کرو۔ اب تو گھوڑے اور خچر نہیں ہیں تو کیا کہیں گے، موٹر سائیکل ہے، ہاں گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، جہاز ہے۔ اب ایک آدمی صوفی موٹر سائیکل پہ عید پڑھانے آ جائے اور وہ کہے کہ میں موٹر سائیکل پہ ہی بیٹھ کے عید پڑھاؤں گا، یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ یہ منع اس لیے کیا گیا کہ اس میں علم کی بھی اہانت ہے، اس میں عوام کی بھی اہانت ہے، اور اس میں دل بستگی بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کوئی حرمت یا حلت کا مسئلہ نہیں ہے، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کرام آتے تھے، اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ فرماتے تھے افعل ولا حرج۔ اونٹنی پہ سوار تھے اور حضرت فرماتے تھے کر لو، کوئی بات نہیں۔ ایک اور آیا، اللہ کے رسول میں نے حلق کر لیا غلطی سے، افعل ولا حرج۔ ایک اور آیا، میں نے ذبیحہ پہلے کر لیا، افعل ولا حرج، کرو جو کرنا ہے، مزے کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سواری کے اوپر بیٹھ کے دینی مسئلہ بتانا جائز ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کو حرام ناجائز کہہ دیا، بالکل ایسی بات نہیں ہے، البتہ ادب آداب کے اور تمیز اور طور طریقے کے خلاف ہے۔ جی پڑھو۔
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، مجھے پتہ نہیں چلا میں نے سر منڈوا لیا ذبح سے پہلے. قال اذبح ولا حرج، حضرت نے فرمایا کر لو ذبح کوئی بات نہیں. فجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، ایک اور نے کہا میں نے بھی قربانی کر لی قبل اس کے کہ میں رمی کرتا. قال ارمی ولا حرج، حضرت نے فرمایا چلو آگے. قال فما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہ کیا گیا مگر یہ کہ آپ نے کہا کر لو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا کہا آپ نے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. صوفی جی یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے، غور سے سنیے گا. حج کے مسئلے میں 4 چیزوں میں حنفیہ کے نزدیک ترتیب ضروری ہے. کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں. حاجی کے دن، یوم النحر کے دن 4 چیزوں میں ترتیب ضروری ہے. نمبر 1 رمی، نمبر 2 ذبح، نمبر 3 طواف زیارت اور حلق. صحیح ہے؟ ان 4 چیزوں میں فقہائے احناف کے نے دوبارہ سن لو. نمبر 1 رمی یوم النحر کے دن، دوسرا نحر، تیسرا طواف زیارت اور پھر حلق. ٹھیک ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے درمیان میں ترتیب کا ہونا لازم ہے. کیا ہونا لازم ہے؟ ترتیب کا. یعنی پہلے رمی ہوگی پھر نحر ہوگا. اگر کسی نے پہلے نحر کر دیا اس میں دم آئے گا، اور اگر کسی نے پہلے طواف زیارت کر لیا اس پہ دم آئے گا. جو بھی ترتیب آگے پیچھے کرے گا اس پہ دم آئے گا. امام بخاری رحمہ اللہ اصل میں یہ حدیثیں لائی ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ ترتیب سے کوئی دم نہیں آتا، ترتیب ضروری نہیں ہے. یہ موقف ہے امام بخاری اور دیگر محدثین کا. مسئلہ بالکل واضح ہے اور بظاہر روایت بالکل اس بات کی طرف دلیل ہے کہ واقعتاً ترتیب میں کوئی ضرورت نہیں ہے ترتیب کی. اور اس مسئلے میں اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا وہاں پہ مرد میدان آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور جوابات دیتے ہیں. حضرت نے یہاں پہ متعدد جوابات دی ہیں اور امام طحاوی نے بھی اس کے کچھ جوابات دیے ہیں. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ولا حرج کا مطلب یہ ہے کہ ولا اثم علیک، اگر تم نے دم دے دیا تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. افعل ولا حرج اے لا اثم علیک، تم پہ گناہ نہیں ہے اگر اس طرح کر لیا ہے. اور اگر ایسے نہیں کیا یعنی ایک دفعہ جنایت کر لی اور پھر جنایت کے بعد بھی غلط کام کرتا چلا گیا تو پھر تو گناہ ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا جواب جو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ جواب آپ نے یاد رکھنا ہے صوفی جی، بھول گئے تو اچھا نہیں ہوگا. وہ جواب حضرت نے یہ دیا ہے کہ دیکھو جہل عذر کب مانا جاتا ہے؟ جہل عذر کب مانا جاتا ہے؟ جب پیغمبر خود موجود ہے مسلمانوں کے درمیان میں. کیا؟ پیغمبر خود موجود ہے مسلمانوں کے درمیان میں تو مسلمان مسئلہ پیغمبر سے پوچھے گا، پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے پوچھنے کے کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اور پیغمبر ایک شخص ہے اور 1.25 لاکھ صحابہ حضرت کے ساتھ ہیں. ہر کوئی آ کے پیغمبر سے مسئلہ پوچھے یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ حضرت شاہ صاحب کدھر سے آ رہے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ سمجھ میں آئی بات؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے صحابہ علماء بنے، پھر ائمہ صحابہ علماء بنے، پھر محدثین آئے، پھر مفسرین آئے، تو علم دنیا کے اندر پھیل گیا اور انبیاء کے ورثاء پھیل گئے۔ اس لیے اب عوام کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ حج جیسے فریضے میں غلطیاں کریں اور پھر غلطیوں پہ ہم ان کو آزاد چھوڑ دیں، جو چاہو کرو۔ جبکہ وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے، وہ شارع علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور شارع کے ہوتے ہوئے کسی امام، کسی محدث، کسی مفسر کا مسئلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے اگر پیغمبر سے سوال نہیں کیا اور غلط عمل کر لیا تو پیغمبر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان کو صحیح قرار دے دے، اور پیغمبر ہی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان کو غلط قرار دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہل کو، ان کے مسائل کے نہ جاننے کو عذر قرار دیتے ہوئے ان کو کہا کہ صحیح ہے اور تمہارا حج ہو چکا ہے۔ یہ جواب حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ جواب شاہ صاحب ہی دے سکتے تھے، اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کہ مسلمان امتی جب پیغمبر کے ساتھ خود موجود ہو تو کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مسئلہ نہیں پوچھ سکا اور عمل کر لیا، پیغمبر فرماتے ہیں افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، ہو گیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ہم مسائل کے پابند ہیں، اور وہ عذر ختم ہو چکا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ لم اشعر، دیکھ رہے ہیں نا آپ، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ لم اشعر تو ہم اس سے کہیں گے کہ لماذا، کیوں نہیں، عالم سے کیوں نہیں سیکھا، فقہا سے کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے یہ عذر پہلے تھا اور یہ عذر اب ختم کر دیا گیا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اگر یہ جواب یاد نہیں ہے تو یہ مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے، اس باب سے آپ نہیں نکل سکتے اپنا دفاع کرتے ہوئے۔ جی، باب من اجاب الفتيا باشاره اليد والراس. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي، قال فأومى بيده قال ولا حرج، وقال هلكت قبل ان اذبح فأومى بيده ولا حرج. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحركها كأنه يريد القتل. وبه قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جیسا کہ مارنے مرانے کی بات ہو رہی ہے، قتل کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی جانوں کے غیر محفوظ ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قاتل کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیوں مارا، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا۔ لیکن حدیث میں ہے دونوں جہنم جائیں گے، والعیاذ باللہ واستغفر اللہ، اس لیے کہ مقتول قاتل کے قتل کی در پہ تھا اور قاتل بھی مقتول کے قتل کے در پہ تھا، دونوں ایک جیسے تھے۔ جی، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فاشارت الى سماء. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ موقف ہے کہ نماز میں اشارے سے کلام کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ ائمہ کرام اس بات سے اختلاف فرماتے ہیں، اور کلام نہ زبان سے، نہ اشارے سے، نہ نظر سے، لیکن امید ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر جو پابندیاں نازل ہوئی ہیں وہ بتدریج نازل ہوئی ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ کلام نہیں کرنا ہے، پھر وضع نعلین کا کہا گیا، آہستہ آہستہ پھر ان کو تقویٰ اور یکسوئی کا درس دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عائشہ کا وہ مسلک لا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے صلاۃ الکسوف میں اشاروں سے حضرت اسماء کو مسائل سمجھائے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں۔ سمجھ میں آئی صوفی جی؟ پڑھو۔
فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقال سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم ہاں میں نے کہا لوگ پریشان ہیں کیا ہو گیا ہے، تو آسمان کی طرف اشارہ کیا، سورج گرہن ہو رہا تھا، میں نے کہا اب کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے. جی فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب اتنی لمبی نماز تھی کہ میرے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی، میں نے اپنے اوپر پانی ڈالا نماز میں. جی فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. ہاں مفعول مقدم ہے، فاعل مؤخر ہے. فحمد اللہ النبی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی نبی نے. جی ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا ما من شيء، تمہارا مطالعہ بالکل کمزور ہے. کیسا مطالعہ ہے تمہارا، ایسے نہیں پڑھیں گے. ما من شيء ما من شيء، کوئی چیز مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، الا رأيته في مقامی هذا، مگر یہ کہ میں نے ابھی وہ مقام پہ دیکھ لی. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت بھی اللہ نے مجھے اسی نماز میں دکھائی اور جہنم بھی اللہ نے مجھے اسی نماز میں دکھائی. فاوحى الی، پس اشارہ کیا، انکم تفتنون فی قبورکم، اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہونے والی ہے قبروں میں. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں ہمیں کامیابی نصیب کرے. مثل او قریب، یہ راویہ کو شک ہے کہ مثل فرمایا یا قریب فرمایا. لا ادری ای ذلک قالت اسماء من فتنة المسیح، قبر میں جو آزمائش ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ فتنہ دجال سے ہوگی. یہ جو دجال ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اختیارات دیں گے کہ یہ قبر سے مردوں کو نکال دے گا اور ان سے باتیں کرے گا اور ان کے ساتھ بدماشی کرے گا، لیکن جس کا ایمان اور جس کا اعتقاد مضبوط ہوگا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. یقال ما علمک بہذا الرجل، پوچھا جائے گا اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاما المؤمن والموقن لا ادري ايهما قالت اسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، مسلمان ہوگا پکا تو وہ اعلان کرے گا کہ یہ حضرت ہیں اور حضرت کی سچائی کی گواہی دے گا. فاجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا، 3 دفعہ حضرت کا پوچھا جائے گا. فيقال نم صالحا، آرام سے سو جائیے. کیا کیجئے؟ آرام سے سو جائیے. قد علمنا ان كنت لموقنا به، ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے ہو. واما المنافق او المرتاب، اور جو منافق ہوگا یا پھر کوئی شک والا ہوگا، لا ادری ای ذلك قالت اسماء فيقول لا ادری سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لوگ جو کہتے تھے میں بھی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، بس یہی معلوم ہے مجھے. منافق یہ کہے گا. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.